اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ 5 منٹ عربک کی 6 کلاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسم کی 4 باتیں سمجھی تھی کہ اسم کو جملے میں صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے ہمیں اسم کا عدد، اس کی جنس، وسعت اور حالت ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آج ہم حالت کو مزید سمجھیں گے۔ اسم کی حالت کے اعتبار سے اسم جملے میں 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی، اس کو یہاں پر ایک دفعہ پھر سے سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ علی نے احمد کی کتاب کو پڑھا۔ یہاں پر غور کریں تو یہاں پر 3 اسم اس جملے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلا اسم علی، دوسرا اسم جو ہے وہ احمد، اور تیسرا اسم جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو 3 اسم اس جملے میں آئے۔ اب اسم جو جملے میں استعمال ہوتے ہیں وہ 3 طریقوں سے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جو پہلا یہاں پہ آپ غور کریں جو علی لکھا ہوا ہے، یہ فعل کے لیے ایک فاعل ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فاعل کام کرنے والا۔ اس جملے میں جو کام ہو رہا ہے وہ پڑھنے کا ہو رہا ہے، اور وہ کرنے والا علی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ علی ایک فاعل ہے۔ دوسرا جو یہاں پر اسم یا اسم کا حیثیت ہوتی ہے یا حالت ہوتی ہے، وہ مفعول کی ہوتی ہے، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ یا پڑھنے کا کام کتاب پر ہو رہا ہے، اس لیے یہ مفعول کہلائے گی۔ اور آخری چیز یہاں پر، اب یہ جو 2 چیزیں ہیں، فاعل اور مفعول ہونا، یہی اصل میں ایکچوئل حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی جو کہ جملے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی اسم اگر استعمال ہو رہا ہو وہ کوئی ایک اضافی حالت میں ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کریں، احمد جو ہے یہ احمد کی کتاب، یہ جملے میں کوئی کام نہیں کر رہا، صرف ایک اپنا ریلیشن شپ شو کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ایک اضافی حالت میں ہے احمد کا لفظ، کیونکہ اس کا جملے میں کوئی اور کام نہیں ہے۔ اصل کام یہاں پہ علی کر رہا ہے، یا جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کتاب ہے۔ تو اسم جو ہے جملے میں 3 طریقوں سے آ سکتا ہے، اس کی 3 حالتیں بن سکتی ہیں۔ یا تو وہ جملے میں فاعل ہوگا، فاعلی حالت ہوگی، یا وہ مفعول بن رہا ہوگا، مفعولی حالت، اور یہ 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ ایک اضافی حالت میں آ رہا ہوگا۔ تو یہ 3 چیزیں کسی بھی اسم کی بن سکتی ہیں ایک جملے میں۔ عربی زبان میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ عربی زبان میں کیونکہ یہ نے اور کو نہیں آتا، تو ہمارے لیے یہ پہچاننا اردو زبان کی طرح نہیں ہوگا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ یعنی نے لگا ہوا ہو عربی زبان میں کوئی اس طرح کا لفظ تو میں کہہ دوں کہ یہ فاعل ہے، اور کو لگا ہوا ہو تو میں کہوں یہ مفعول ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو عربی زبان میں کس طریقے سے فاعل کے لیے کوئی اسم آتا ہے، میں ایک لفظ لیتا ہوں مسلم۔ اب یہ جو لفظ مسلم ہے، جب فاعل بن کر آئے گا تو یہ 2 پیش کے ساتھ آئے گا، تو یہ مسلمن یعنی ایک فاعل ہوگا۔ جب یہ مفعول کے طور پر آئے گا تو یہ مسلمن بن کر آئے گا 2 زبر کے ساتھ، اور جب یہ ایک اضافی حالت میں آئے گا تو یہ مسلمن بن کر آئے گا 2 زیر کے ساتھ۔ اب یہ زبر، زیر اور پیش، جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ اسم فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، یہ ایک اضافی حالت میں ہے۔ تو عربی زبان میں کسی فاعل یا مفعول کو پہچاننے کے لیے اس کی آخر میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اسم کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی ہمیں بتا دے گی کہ یہ اسم فاعل ہے یا مفعول ہے، یا یہ ایک اضافی حالت میں ہے۔ تو یہ جو آخر میں ہونے والی تبدیلی میں نے کہی کہ اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، اس کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ یعنی یہ اعراب جو آخر میں ہونے والی تبدیلی ہے، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اضافی حالت ہے۔ یعنی کسی بھی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کر کے مزید سمجھیں گے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اور اعراب سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم جو ہے فاعل ہے، مفعول ہے، یا اضافی حالت ہے۔ آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ان فاعل، مفعول اور اضافی حالتوں کے لیے ایک خاص نام ہے کہ جو کہ استعمال ہوئے۔ یعنی جب فاعل بن کر اسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حالت رفع میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حالت رفع، یعنی یہ رفع کی حالت میں ہے، یعنی فاعل کی حالت میں ہے۔ دوسری چیز ہو سکتی ہے جب وہ مفعول بن کر آئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ نصب ہوتا ہے، اس کے لیے عربی میں نصب کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
اور اضافی حالت کے لیے عربی میں جر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ان 3 ناموں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، رفع، نصب اور جر۔ تو مسلم کا لفظ رفع میں مسلمن ہے، نصب میں مسلمن ہے اور جر میں مسلمن ہے۔ یہ نام ہی سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ آج کی کلاس یہیں تک، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو مزید سمجھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔